پارہ 4 سورہ النساء. سورہ آل عمران ختم ہو گئی ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم مائیں تمہاری و بناتکم بیٹیاں تمہاری و اخواتکم اور بہنیں تمہاری و اماتکم اور پھوپھیاں تمہاری و خالاتکم اور خالائیں تمہاری و بناتو اور بیٹیاں الاخی بھائی کی و بناتو اور بیٹیاں الاختی بہن کی و امہاتکم اللاتی اور مائیں تمہاری جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تمہیں و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعتی رضاعت سے دودھ شریک بہنیں و امہاتو اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی و ربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی یعنی سوتیلی بیٹیاں اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے اللاتی وہ جو دخلتم دخول کیا تم نے بہن ان سے فإن پھر اگر لم نہ تکونو ہو تم دخلتم دخول کر چکے تم، اس کا مطلب ہوتا ہے جسمانی ریلیشن شپ اگر تم نے نہیں رکھے ہیں، مطلب ایسی بیویاں جن سے تمہارا جسمانی تعلق ہو گیا ہو، ان کی بیٹیاں جو ان کی پہلے ہسبینڈ سے جو بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، مطلب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی سے نکاح ہو گیا ہے اور اس سے جسمانی تعلق نہیں ہوا اور اس سے طلاق ہو گئی تو پھر اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. دخلتم دخول کر چکے تم بہن ان سے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی تمہارے جو سگے بیٹے ہیں ان کی بیویاں وہ بھی محرم ہیں، حرام ہیں. وَأَنْ اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے. الا مگر ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا. ترجمہ دیکھتے ہیں. تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہارے بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوئی ہیں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو. ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. نیز تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو. البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. یہ پوری لسٹ بتا دی گئی ہے محرم عورتوں کی کہ یہ سب تمہارے لیے محرم ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح حرام ہے ان سے. یہ پورے جتنی بھی بتائی گئی ہیں یہ پوری لسٹ جو ہے وہ محرم عورتوں کی ہے، جو ایک آدمی کے لیے جو محرم ہوتی ہیں. کیا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب اسلام تو تھا لیکن اس میں بہت بگاڑ آ چکا تھا.
دو بہنوں سے شادی کر لیتے تھے، اور مطلب ہر چیز اپنی مرضی سے ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز قرآن مجید میں بتائی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ حلال ہے، اس کے علاوہ کچھ کرو گے تو حرام ہے. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی کنڈیشن بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا تو غلط ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں. اور مطلب ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ ایسا یہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں. اب یہاں پر پوری لسٹ بتا دی گئی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے، یہ اتنی عورتیں جو ہیں وہ محرم عورتیں ہیں. اور پھر کیا فرمایا، جو ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی اگر لا علمی کی وجہ سے پہلے تم سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے. یعنی سچے دل سے معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. یہ شریعت کی آیت ہے جسے ہم بعد میں نکاح ٹاپک میں پڑھیں گے. عرب میں دین ابراہیمی تو تھا لیکن بگاڑ آ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے آیتیں نازل کی، اسے صحیح کیا، بتایا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. انسان کو چاہیے کہ اگر وہ لا علمی سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو علم آتے ہی اس کام سے رک جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اس غلطی کو سدھار لے. یہاں جن سے نکاح حرام ہے ان کی پوری لسٹ بتا دی گئی ہے. جو محرم عورتیں ہیں، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوئی ہیں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو. ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو، یہ بھی کنڈیشن بتائی ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو کہ انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا اور ان سے کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا، تو پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. نیز تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، یہ سب جو ہیں وہ محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرو. ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. البتہ جو پیچھے ہو چکا وہ ہو چکا، یعنی اگر جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے اور علم آ جانے پر رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. یہاں ہمارا الحمدللہ 4 پارہ ختم ہوا.